بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ۔ آج ہمارا درس نمبر 80 ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے فضائل، اس کی برکتیں اور انسانوں کے لیے یہ کتنی سعادت مندی ہے، اس کی ہر ساعت، یہ موضوع ہمارا تھا اور اسی کو ہم بیان کر رہے تھے۔ وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ماہ مقدس کے اندر وہ برکتیں رب کریم نے رکھی ہیں کہ سیدنا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس مہینہ کی آمد پر آپ اس مہینے کو خوش آمدید فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ خوش آمدید ہے ایسے بابرکت، ایسے باعزت مہینے کو جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ چونکہ رمضان شریف سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان کو باطنی و ظاہری پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو حضرت عمر نے کس سے تعبیر کیا کہ جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، اس کی ہر ساتھ، میں نے پہلے بھی عرض کیا، چاہے اس کا تعلق سحری کے ساتھ ہو، افطاری کے ساتھ ہو، تراویح کے ساتھ ہو، رات کے ساتھ ہو، دن کے ساتھ ہو، چاشت کے ساتھ ہو، جس لمحے جس ساتھ کو دیکھا جائے، صبح کے ساتھ ہو، ہر لمحہ رمضان شریف کا وہ خیر ہی خیر ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں خرچ کرنا ایسے ہے جس طرح جہاد فی سبیل اللہ، مطلب جہاد کے اندر خرچ کرنے کا درجہ ہے۔ ایک شخص جہاد میں پیسے دیتا ہے تو جتنا ثواب اللہ پاک جل جلالہ اس کو جہاد میں خرچ کرنے پر ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا ثواب اللہ پاک جل جلالہ اس شخص کو عطا فرمائے گا جو ماہ مقدس کے اندر کیا کرے گا، خرچ زیادہ کرے گا اہل و عیال پر، سحری اور افطاری کے لحاظ سے۔ چونکہ مسلمان زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ چیزیں لے کر آتے ہیں، گھر والوں کا روزہ افطار کرواتے ہیں، تو حقیقت میں یہ ہمارا پیسہ ضائع نہیں جاتا، کیونکہ مومن میں اس کا جو رزق ہوتا ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان معظم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں گھر میں رزق میں کشادگی کرو، مطلب خرچ کے لحاظ سے کیا کرو، کشادگی کرو، زیادہ خرچ کیا کرو، یہ سرکار نے فرمایا۔ کیونکہ ماہ رمضان شریف میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے، مطلب جو ماہ مقدس میں گھر والوں پر خرچ کرتا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح اللہ کریم جل جلالہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے۔ تو مومن کا رزق چونکہ بڑھا دیا جاتا ہے تو اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، تو خرچ میں زیادہ کشادگی کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے کوشش کرنی چاہیے کہ سخاوت کے دروازے کو مزید کھول دیا جائے، کوئی سائل آ جائے اس کو بھی عطا کیا جائے، پڑوسیوں کو بھی عطا کیا جائے، غریبوں کو، بے سہارا لوگوں کو بھی عطا کیا جائے۔ تو خرچ میں کیا کرنی چاہیے، کشادگی کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو دو نور عطا کیے۔ رب ذوالجلال جل جلالہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ اے کلیم، میں نے سرکار کی امت کو دو نور عطا کیے تاکہ وہ دو نور اندھیروں سے یعنی ضرر و نقصان سے ان کو محفوظ رکھیں۔ دو نور کون سے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ وہ نور کون سے ہیں جو تو نے سرکار کی امت کو عطا کیے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ وہ نور رمضان اور دوسرا نور قرآن، قرآن مقدس اور قرآن کے ساتھ یہ رمضان شریف کا مہینہ، یہ دو نور ہیں جو اللہ کی طرف سے سرکار کی امت کو عطا کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، یا اللہ وہ دو اندھیرے کون سے ہیں کہ ان دو نوروں کے توسل سے وہ امت، سرکار کی امت ان اندھیروں سے محفوظ رہے گی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، ایک ہے قبر کا اندھیرا
اور ایک ہے قیامت کا اندھیرا۔ یہ دو اندھیرے ہیں، دو نوروں کی وجہ سے ان اندھیروں سے ہم کیا رہیں گے؟ محفوظ رہیں گے۔ تو ہمیں چاہیے قرآن پاک کا بھی ادب و احترام کیا جائے اور ماہ مقدس ماہ رمضان شریف کا بھی ادب و احترام کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں، روزہ اور قرآن پاک بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ یہ دونوں چیزیں، قرآن مقدس اور ماہ صیام، روزہ یہ دونوں کیا کریں گے؟ قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش و شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے اللہ، اے رب کریم، میں نے اس بندے کو کھانے اور خواہشوں سے دن میں روکا ہے، اس کی خواہش کو بھی میں نے روکا ہے، کھانے کے لحاظ سے بھی کیا کیا؟ میں نے اس کو روکا ہے۔ یہ روزہ عرض کرے گا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ لوگ کہتے ہیں سرکار شفاعت نہیں کر سکتے، یا تو سرکار کے توسل سے، سرکار کے وسیلے سے جو ہمیں روزے عطا کیے گئے، وہ روزے اللہ کی بارگاہ کے اندر شفاعت کریں گے۔ ہمارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ پھر دوسری طرف قرآن مقدس عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا۔ یہ قرآن کہے گا، یا اللہ، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ پس اللہ پاک جل جلالہ دونوں کی شفاعت اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دونوں نور ہیں، قرآن پاک اور ماہ رمضان شریف، یہ دونوں کی سفارش، دونوں کی شفاعت اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر قبول کی جائے گی۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کریم جل جلالہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی امت پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو مولا علی المرتضیٰ کہتے ہیں اللہ کبھی بھی سرکار کی امت کو ماہ رمضان المبارک شریف اور سورہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص ہرگز کبھی ان کو عطا نہ کرتا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ محبت و عقیدت اور چاہت اور ان کا ادب و احترام اور ان کے جو احکام ہیں، ان پر اگر عمل کیا جائے تو ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہ ماہ رمضان کے احکامات پر بھی عمل کیا جائے اور ساتھ قرآن مقدس اور بالخصوص مولا علی کے اس فرمان کے مطابق سورہ اخلاص میں جو اللہ پاک نے ہمیں آرڈر اور حکم عطا کیا، اس احکامات پر بھی اگر عمل کیا جائے، اس حکم کو بھی اگر مانا جائے تو یہ سرکار کی امت جو ہے وہ عذاب سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ اگر رب کو مقصود ہوتا کہ میں نے ان کو عذاب ہی دینا ہے تو رب کبھی یہ دو چیزیں عطا نہ کرتا۔ پتہ چلا کہ ماہ رمضان شریف کا بڑا فیضان ہے، بڑا احسان ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس کی بڑی رحمتیں ہیں، اور ماہ رمضان شریف کو رب کریم نے وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عزت، وہ شان، وہ مقام عطا کیا ہے، اس کے اندر وہ فیض رکھا ہے جو کسی اور مہینوں کو اللہ پاک نے عطا نہیں کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، حبیب کبریا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اللہ اکبر، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ مقدس کو، ماہ رمضان شریف کو مکہ معظمہ شریف کے اندر پایا، کہ وہ وہاں تھا مکہ شریف کے لیے، تو وہاں پر رمضان شریف کا مہینہ آ گیا۔ سرکار فرماتے ہیں وہاں پر انہوں نے کیا رکھا؟ مکہ شریف کے اندر ماہ رمضان شریف کا روزہ رکھا، اور رات میں جتنا میسر آیا، جتنا ان سے ہو سکا، انہوں نے کیا کیا؟ قیام کیا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ اس کے لیے اور جگہ
اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا۔ وہاں پر 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا بنسبت باقی جگہوں سے۔ اللہ اکبر۔ اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا اللہ پاک جل جلالہ ثواب عطا فرمائے گا اس شخص کو جس نے ماہ مقدس کو مکہ معظمہ شریف کے اندر پایا، اس کا روزہ رکھا، رات کو جتنا آیا وہ کیا کیا، قیام کیا، عبادت کی، نوافل وغیرہ، ذکر و اذکار، تسبیحات، عبادت کا انتظام و اہتمام کیا۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا اللہ ثواب عطا کرے گا۔ مطلب دن کو بھی ایک غلام آزاد کرنے جتنا ثواب ملے گا، اور رات کو بھی اللہ پاک جل جلالہ ایک غلام آزاد کرنے جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب اور ہر دن میں نیکی اور رات میں نیکی لکھے گا۔ یہ نیکیوں کا سلسلہ ایک تو فیضان مکہ شریف کا ہوگا، رب کے اپنے گھر کا اس کو نصیب ہوگا، پھر وہاں پر رہ کر روزہ رکھنا، خانہ کعبہ شریف کے قرب میں رہ کر، مکہ شریف کے اندر رہ کر، اس کی نسبت کی وجہ سے اللہ پاک جل جلالہ مزید کرم کے دروازے کھول دے گا۔ تو یہ اللہ پاک جل جلالہ نے خاص جو ہے نا عبادت کے لحاظ سے زیادتی فرمائی ہے کہ جو وہاں پر رمضان شریف کو گزارے گا۔ سیدہ ام المومنین امی عائشہ پاک صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان شریف آتا تو میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ کریم جل جلالہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، اور پورے مہینے کے اندر نبی کریم علیہ السلام اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے۔ اللہ اکبر۔ فرمان دیکھیں کن کا ہے کہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ پاک طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا سرکار اس کی تیاری کرتے، اور سرکار اتنی عبادت کرتے کہ ماہ مقدس کے اندر سرکار بستر پر تشریف نہ لے آتے، دن اور رات سرکار کیا کرتے، عبادت الہی کے اندر مشغول و مصروف رہتے۔ اور آگے مزید کیا فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان شریف تشریف لاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کثرت فرماتے، خوب گڑ گڑا کر دعائیں کرتے، اور اللہ کریم جل جلالہ کا خوف جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام پر طاری رہتا۔ نبی کریم علیہ السلام جو معصوم عن الخطا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، انہوں نے امت کو یہ درس دیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، صاحب کتاب ہوں، صاحب شریعت ہوں، صرف نبی نبیوں رسولوں کا سردار بن کے آیا ہوں، اللہ کا محبوب بن کے آیا ہوں، حبیب اللہ بن کر آیا ہوں، لیکن میں ماہ رمضان کا اتنا ادب و احترام کرتا ہوں، اتنی عبادت کہ میں بستر پر نہیں لیٹ رہا۔ امت تو پھر بڑی گناہ گار ہے، امت کو تو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ ماہ سیام، ماہ رمضان شریف میں عبادت کا انتظام و اہتمام کریں، نوافل کا، صدقات کا، ذکر و اذکار کا، تسبیحات کا انتظام کرنا چاہیے میری امت کو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے۔ جو شخص ماہ مقدس ماہ رمضان میں اللہ کا ذکر کرتا ہے سرکار فرماتے ہیں اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اللہ سے مانگے اور اس کو محروم کر دیا جائے، اللہ ضرور عطا کرتا ہے۔ اس کی رحمت تو ندا دیتی ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، ہے کوئی سائل جس کو میں عطا کروں۔ کوئی بھی شخص اگر مانگنے والا ہو تو اللہ کریم جل جلالہ ضرور بے ضرور اس شخص کو عطا فرمائے گا۔ پھر ماہ رمضان شریف میں
جہاں تعلق ہے عبادت و ریاضت کا، جہاں پہ تعلق ہے ذکر و اذکار کا، جہاں پہ تعلق ہے تسبیحات کا، جہاں پہ تعلق ہے تراویح کا، جہاں پہ تعلق ہے سحری و افطاری کا، جہاں پہ تعلق ہے قرآن مقدس کی تلاوت کا، جہاں پہ تعلق ہے نوافل ادا کرنے کا، جہاں پہ تعلق ہے صدقات و خیرات کرنے کا، جہاں پہ تعلق ہے اڑوس پڑوس کو افطاری کرانے کا، لوگوں کو افطاری کرانے کا، وہاں پر آداب رمضان شریف کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ گھر میں اگر کسی شخص کو روزہ نہیں ہے یا کسی مجبوری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ رہا، تو اس کو ماہ رمضان شریف کا کم از کم ادب و احترام تو کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اس چیز کو ماننے والے ہیں۔ غیر مسلم ہو کر وہ ماہ رمضان کا اتنا ادب کریں، ہمیں تو ان سے 100 درجے بڑھ کر اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کرنا ہوگا، اور اس کے فیضان کو، اس کے فیوز و برکات کو ہم نے لوٹنا ہوگا۔ پھر جو ماہ رمضان شریف کا ادب کرتا ہے، اللہ کریم جل جلالہ کبھی اس شخص کو خالی نہیں موڑتا۔ بخارا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ ایک مجوسی تھا، آتش پرست رہتا تھا، آگ کا پجاری تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے کوئی چیز اعلانیہ طور پر کیا لی، کھانی شروع کر دی۔ مجوسی نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو تمانچہ مارا۔ تھا وہ آگ پرست، آگ کو مانتا ہے، اسلام کو نہیں مانتا، آگ کو ماننے والا ہے، لیکن اس نے اپنے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا اور خوب ڈانٹ کر کہا، فرمایا پتر جی تجھے پتہ نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں نہیں کھاتے، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک یہ کچھ نہیں کھاتے۔ اللہ اکبر۔ لڑکے نے جواب دیا، ابا جی آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ جب پتر اور بیٹے نے یہ بات کی تو والد نے کہا کہ میں اپنے گھر میں چھپ کے کھاتا ہوں، میں بازار کے اندر نہیں کھاتا، میں مسلمانوں کو دکھا کر ان کا دل نہیں دکھاتا، میں نے اس انداز میں کبھی کوئی شے نہیں کھائی۔ اللہ اکبر۔ اس لمحے کے بعد جب اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا تو چند لمحات، چند عرصے کے بعد اس شخص کا، آتش پرست کا وصال ہو جاتا ہے، وہ شخص مر جاتا ہے۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتی ہوئے دیکھا۔ ایک طرف وہ آگ کا پجاری آتش پرست ہے، دوسری طرف خواب میں دیکھنے والا اس کو جنت میں دیکھتا ہے۔ اس سے بڑا تعجب ہوا، پوچھا تو مجوسی تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ تو کہنے لگا واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ کریم جل جلالہ نے احترام رمضان شریف کی وجہ سے اللہ نے ایمان کی نعمت سے سرفراز دیا۔ ایمان اللہ نے میرے سینے میں ڈالا تو میں نے کلمہ پڑھ لیا، مجھے ایمان کی دولت ملی، اور مرنے کے بعد اللہ پاک جل جلالہ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ تو یہ ہے وہ چیز، ماہ رمضان شریف کا ادب، احترام انتہائی ضروری ہے۔ مجوسی کو اگر فیضان اور فیض مل سکتا ہے تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں ان سے کروڑ درجے بڑھ کر اللہ ہمیں فیض عطا فرما سکتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی فرمائے گا۔ اللہ کریم جل جلالہ ہم سب کو ماہ رمضان شریف کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے احکامات کی اللہ ہم سب کو پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا جو اگلا حصہ ہوگا روزے کے حوالے سے یا مزید اس کے فضائل و برکات کے حوالے سے، وہ درس نمبر 81 کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم اس کو عرض کریں گے۔ اللہ پاک جل جلالہ ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی روحانی فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔